بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن دنیا پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد وسیم ٹیپو صاحب، صدر بار ایسوسی ایشن دنیا پور۔ اگر ہم سر کے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنے اس ٹینور میں بار کو لے کر بہت ساری ڈیولپمنٹ کروائی ہے۔ آج ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے، بار کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ سر۔ سر، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ ایکچولی ہم یہاں سے کوئی 10-12 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے، چک نمبر 356 WB، وہاں کے رہائشی ہیں۔ تو ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے ہم ملتان چلے گئے اور وہاں گورنمنٹ کالج بوسن روڈ سے گریجویشن کیا۔ پھر ملتان لاء کالج سے میں نے لاء کی ڈگری لی۔ پھر میں نے ملتان میں ہی سید محمد علی گیلانی صاحب کے پاس اپرینٹسشپ کی، وہ میرے سینئر بھی ہیں اور انہی کے چیمبر میں میں نے ابتدائی طور پر جو ہے نا لاء کی تربیت بھی لی۔ اس کے بعد میں لائسنس لے کر 17/11/1999 میں دنیا پور میں آ گیا۔ اور یہاں آ کر میں نے اپنے ہوم تحصیل میں پریکٹس شروع کی اور اس وقت سے یہیں پر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کا لائسنس لے لیا اور ہائی کورٹ میں بھی جانا آنا ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ ابھی تک ایسے ہی جاری ہے۔ ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی شوق نہیں تھا۔ جب گریجویشن کیا ہے تو اس کے بعد میں نے دیکھا ہے، ویسے تو ہم دیہاتوں میں رہتے ہیں نا، دیہاتوں میں لوگوں کو ہر کسی کو جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، ہر روزانہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کورٹ کچہری ہوتی رہتی ہے۔ کوئی زمینوں کے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی دیہاتوں میں ویسے لوگ آ جاتے ہیں تھانے کچہری کے اندر، لوگ بیچارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ان کو بندہ تھوڑا اسسٹ کر دیتا ہے۔ لیکن گریجویشن کے بعد میں نے جب ادھر دیکھا نا تو ملتان لاء کالج پاس ہی تھا، ادھر ملتان میں بنا ہوا تھا، وہاں میں نے جا کر ان کے پاس گیا، ملا، ان کو دیکھا تو وہاں سے پھر تو وہاں سے تھوڑی سی انسپریشن ملی۔ دوسرا، میرے جو والد صاحب کے فرسٹ کزن تھے وہ ان دونوں میں جج تھے ادھر، تو ہماری فیملی میں آئی تھنک 2 ہی ہم ہیں، وہ پہلے وکیل بنے پھر جج ہو گئے، ان کے بعد پھر میں وکیل بن گیا۔ تو ایسے بس بن گئے۔ اس کے بعد میں نے سوچا بھی پریکٹس نہ بھی کی تو خیر ہے۔ تو کچھ عرصہ تو میں ایسے ہی آتا رہا، پھر مجھے شوق پیدا ہو گیا اور اس پروفیشن میں نے دیکھا کہ محنت کرنے سے بندہ آگے چلا جاتا ہے، تو پروفیشن بھی بہت اچھا ہے۔ تو پھر میں نے اس میں باقاعدہ توجہ دی اور دینے کے بعد اپنے سینئر سے سیکھا، اور سیکھنے کے بعد پھر اس پروفیشن میں آگے سے آگے رن کرتے آ رہے ہیں، آگے جو اللہ کو منظور ہوا جب تک یہ ہے۔ ایسا قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اچھا وکیل دیکھیں جی، کسی بھی پروفیشن میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ وہ جب شروع میں 6ٹھی کلاس میں انگلش پڑھاتے تھے تو اس میں کہتے ہیں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ اور کسی بھی پروفیشن میں جب تک آپ ایمانداری سے نہیں محنت کریں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ایز اے لائر تو بہت ضروری ہے کہ آپ کا کریکٹر بڑا گڈ ہونا چاہیے، اور چونکہ آپ نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے کلائنٹ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وکیل صاحب ہوتے ہیں نا، وکیل صاحب میں ہر وہ خوبی ہونی چاہیے جو ایک انتہائی سمجھدار پڑھے لکھے اور ایماندار بندے میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کی عبادت بھی ہے اور پیشہ بھی ہے۔ کسی کو کسی کے رائٹس لے کر دینا، اپنے معاشرے کے لیے آواز بلند کرنا، معاشرے میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ بڑی جرات کی بات ہوتی ہے۔ اور جب تک آپ کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہوں گی تو آپ وکیل تو بن جاتے ہیں لیکن پھر سوسائٹی کے اندر اس طریقے سے نہیں چل سکتے اگر آپ میں یہ کوالٹیز نہیں ہیں تو۔ ٹھیک ہو گیا۔ بار اور بینچ کے تعلقات کو کس طرح دیکھتے ہیں دنیا بھر میں؟ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اگر جو بھی گڈ لائر ہوتے ہیں، جو ہمارے سینئرز ہیں، وہ ہمیشہ جو بینچ ہوتا ہے اس کا احترام کرتے ہیں، اور وکیل کے اندر سب سے پہلے یہ بات ہمیں
سکھائی جاتی ہے کہ کورٹ کے اندر پیش آپ نے کیسے ہونا ہے. اور الحمدللہ میں نے ایز اے لائر جتنی پریکٹس کی اور اب بطور صدر جو مثالی تعلق ایک سال میں نے قائم رکھا اپنے بینچ کے ساتھ اور اپنے ججز کے ساتھ، اس کی مثال نہیں ملے گی آپ کو. اور وکیل کا کام ہوتا ہے کورٹ کو اسسٹ کرنا. کورٹ کے ساتھ تو ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، وہ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں. اور کورٹ کا احترام کرنا، کورٹ کو اسسٹ کرنا وکیل کی ذمہ داری ہے. اگر اس طرف وکیل صاحب تھوڑا سا بھی اس میں تھوڑی سی ہو بھی جاتی ہے کئی دفعہ، لیکن وہ ہمارے اندر کے معاملات آپس میں ہوتے ہیں جو بیٹھ کر پھر ہم حل کر لیتے ہیں. اس لیے کورٹ کا احترام ازحد ضروری ہے. پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی ایک تو سوسائٹی کے اندر اس طریقے سے یہ سسٹم چل نہیں رہا جس طریقے سے چلنا چاہیے. مثال کے طور پر اب فوجداری یا دیوانی قانون جو انہوں نے بنایا ہے، اس کے اندر سسٹم کو اتنا لینتھی کر دیا ہے، روزانہ کی پروسیڈنگز کو اتنا لینتھی کر دیا ہے، عجیب طریقے سے اس کے اندر کیا ہے. اب عمران خان کی گورنمنٹ نے اس میں امینڈمنٹ کی ہے، لیکن اس نے پہلے سے بھی خراب کر دیا ہے، کیونکہ اس طریقے سے اس نظام کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اب اگر کوئی اپنی زمین کا کیس دائر کرتا ہے جس کو ہم دیوانی معاملات کہتے ہیں، تو ان کو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ 2 دن کے اندر یا 2 ہفتوں کے اندر یا 2 مہینوں کے اندر آپ حل کر دیں گے؟ اتنی جلدی تو فیملی سوٹ حل نہیں ہو سکتے. یہ سست روی کا شکار ہوتے ہیں. کبھی یہ سٹرائکس آ جاتی ہیں، کبھی روزانہ کی پروسیڈنگ میں. وکیل بھی انسان ہوتے ہیں، روزمرہ کے معاملات میں کوئی سوسائٹی کے اندر واقعات رونما ہو جاتے ہیں، وکیل صاحب بیمار ہو گئے، کوئی ریلیٹیوز کا مسئلہ ہو گیا. لیکن زیادہ مسئلہ یہ سسٹم میں خرابی ہے. اب جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں جن کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب سول یا فوجداری معاملات بہت جلدی حل ہو جائیں گے، ان سے نظام مزید خراب ہو گیا ہے. پہلے 1 سال کے اندر اگر 5 ججز کام کرتے ہیں تو 5 کے پاس ڈیلی کی بنیاد پر کیسز چلے جاتے تھے. مثلا مہینے میں اگر 30 کیس دائر ہوئے ہیں تو 4 سول ججز ہیں تو ان کو وہ تقسیم ہو گئے. اب جو ہے ایڈمن جج علیحدہ کر دیا ہے، ٹرائل کورٹ کا جج علیحدہ کر دیا ہے. وہ ایڈمن جج سے ہو کر آتا ہے ٹرائل کورٹ کے پاس جناب ڈھیر لگ جاتا ہے. اب تو پچھلے 2 سال سے مزید سست روی کا شکار ہو گئے. جب تک پراپر جو آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے تو وہ وکلا جو ہیں جو ڈیلی پریکٹس کرتے ہیں سول کی اور کرمینل کی، ان کو بیچ میں بٹھائیں. وہ آپ کو بتائیں کہ اس سسٹم کو کیسے تبدیل کر کے کیسے آگے لے کر جانا ہے. ٹھیک. اب ماشاءاللہ صدر ہیں دنیا بھر بار ایسوسی ایشن کے، آپ نے اپنے اس ٹینور میں بار کو لے کر کیا کیا ڈیولپمنٹ کروائی ہے؟ چونکہ یہ ہماری جو بار ہے، بار ایسوسی ایشن دنیا پور، تو دنیا پور ایک پسماندہ علاقہ ہے، تو نیچے کا پانی، زمینی پانی بھی کڑوا ہے. تو جب میں ادھر آیا تھا پریکٹس کرنے تو میں نے دیکھا تھا نہ تو بار روم تھا، نہ پینے کا پانی تھا، کوئی چیز یہاں نہیں ہوتی. ہمارے سینئرز نے، ہم نے سب نے مل کے کوششیں کی، بار روم بن گیا، کورٹس بن گئی نئی، چیمبرز بن گئے. میں نے اس سال میں جو کیا ہے، ایک تو واٹر فلٹریشن پلانٹ میرے اس ٹینیور میں لگ گیا ہے، اور یہ جو صاف پانی ہے یہ اب ملنا شروع ہوا، شکر ہوا. اس کے بعد ہم نے وہ مین گیٹ سے لے کر آخر تک اس کی ٹف ٹائل منظور کروا لی ہے، جو کہ کافی ساری لگ گئی ہے، باقی اب لگ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے پورا بار روم جو ہے اس کو جناب بہتر طریقے سے اس کی تعمیر نو کر دی ہے. اس میں یہ آفسز دوبارہ بنوائے ہیں، بار روم کو سارے کو دوبارہ سیٹل کیا ہے. ادھر جو چھوٹی چھوٹی اس میں ہو گئی تھیں خرابیاں، یہ اے سی نیا لگوایا ہے اس میں، چونکہ گرمیوں میں یہاں بیٹھا نہیں جا سکتا. اور مزید کوشش کر رہے ہیں، چونکہ مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، کوئی ارننگ کا ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم پراپر طریقے سے ہر مہینے اس کے جو اخراجات پورے کر سکیں. تو مزید اس کو کوشش کی ہے کہ اچھا کر جائیں، اور انشاءاللہ تعالی اب جو مزید آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی رہنمائی کریں گے. ٹھیک. اچھا جناب، پنجاب بار کونسل سے آپ دنیا پور بار ایسوسی ایشن کے لیے کیا کیا لے کر آئے؟ پنجاب بار کونسل سے ہم نے کتابیں لی ہیں لائبریری کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا اس سال کہ پورے سال میں کوئی گورنمنٹ سٹیبل ہی نہیں ہو سکی. ادھر آنکھ مچولی کا کھیل ہوتا رہا ہے پنجاب میں، کبھی وہ آگے کبھی وہ چلے گئے، کبھی وہ آگے کبھی وہ چلے گئے. اور اس دوران بہت سارے ایسے بھی آئے ہیں ہمارے پاس پولیٹیشین جنہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کی لائبریری کو بالکل جدید بنا کر دیں گے،
اور آپ کو جدید کمپیوٹر بھی دیں گے، سارا کچھ دیں گے، لیکن جب وہ واپس جاتے تھے ان کی گورنمنٹ نہیں رہتی تھی۔ اسی طرح پنجاب بار سے جو ہو سکا ہم نے وہ لے لیا ہے، اور اب اللہ کرے کوئی حکومت سٹیبل ہو جائے، اس کے بعد جو ہے پھر پنجاب بار جو ہے وہ ان کے ذریعے ہماری پھر وہ رہنمائی کرتے رہتے ہیں، مدد بھی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، وزیر اعلیٰ پنجاب نے دنیا پور بار ایسوسی ایشن کے لیے کیا کیا فنڈ دیے؟ یہ پچھلا پورا سال ہم نے کوشش کی ہے، اور میں نے خاص طور پر اپنے جو ممبران پنجاب بار ہیں، چوہدری شفقت علی صاحب جو کہ ویاڑی سیٹ سے ممبر پنجاب بار ہیں، ان کے ذریعے بار بار ریکویسٹ بھجوائی کہ ہماری جو ہے تحصیل بار اس کے لیے کچھ فنڈز دیں، تو وہ ہماری کوششیں تو رنگ لے آئی ہیں، اور اب ہم نے وہ چیک لے کر دیا ہے نئی رجیم کو 10 لاکھ کا، تو اس میں پنجاب گورنمنٹ کے ہم شکر گزار ہیں۔ اگر یہ حکومت تھوڑا سا سٹیبل ہو جاتی پہلے تو ان سے بہت سارے ہمارے ایسے ترقیاتی کام جو کہ جن کو آپ بنیادی ضروریات کہہ سکتے ہیں وہ پوری ہو جانی تھی، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ نئے آنے والے صدر سے امید ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں گے۔ ٹھیک، اچھا اس ٹینور میں نیکسٹ ٹینور میں آپ کا کیا فوکس ہے؟ اس بار میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہونے کی ضرورت ہے مزید؟ یہ ادھر نا سب سے جو ضروری چیز ہے وہ گاڑیوں کے لیے سٹینڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ ملتان کا علاقہ گرمی ادھر سارے ملک سے زیادہ ہوتی ہے، تو ادھر کوئی درخت بھی نہیں ہے، ادھر گاڑیاں کھڑی کرنے کا بہت بڑا ایشو ہے، وہ کار سٹینڈ نہیں ہے، بائک سٹینڈ نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو ہم نے وہ بنانا ہے، اور دوسرا ادھر کینٹین نہیں ہے۔ کینٹین اتنی ضروری ہے کیونکہ سارا دن جب ادھر کام کرنا ہے، رہنا ہے، تو گاہے بگاہے لوگوں کو وکلا کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ نئے آنے والے صدر سیکرٹری صاحب سب سے پہلے یہ 2 کام کریں، اور جو کہ اس بار کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں، کامیابی آپ جس مقصد کی خاطر تعلیم حاصل کر کے تربیت لے کر آتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے آگے شفٹ کر کے چلے جائیں، یہی کامیابی ہے، تاکہ آپ کا نام لینے والا باقی ہو، وہ یہ کہے کہ یہ ہمارے، جیسے میں نام لیتا ہوں اپنے سینئر کا کہ میں سید محمد علی گیلانی صاحب کا جونیئر ہوں، میرے استاد صاحب میں ساری خوبیاں ہیں، وہ نمازی پریزی بھی ہیں، وہ اچھے وکیل بھی ہیں، وہ بار کے صدر بھی رہے ہیں، تو یہ کامیابی ہوتی انسان کی کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائے کہ لوگ بعد میں اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ ٹھیک، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ دیکھیں جی، والدین کی دعائیں یا والدین کی تربیت ہی ہوتی ہے جو شروع سے بندے کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ بندہ جب اپنا سفر سٹارٹ کرتا ہے تو والد کہتے ہیں نا، بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، تو وہاں سے انسان سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے بھی وہاں سے سیکھا ہے، اور اپنی ماں کی دعاؤں سے، اور میرے والد صاحب ٹیچر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، میں نے اپنی جو سکول کی تعلیم ہے وہ بھی ان سے حاصل کی ہے، اور پھر اس کے بعد شکر ہوا کہ مجھے میرے دوست بھی بہت اچھے ملے، سب نے اچھی رہنمائی کی، جب بھی ہم اکٹھے بیٹھے ہم نے اپنے لیے زندگی میں مثبت ہی سوچ رکھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ سب مل کر ہی انسان کو ایک کامیاب انسان بناتے ہیں، اور اس میں انسان کی اپنی بھی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جو راستہ اچھائی کی طرف جاتا ہے اس کو اپنا لے، اور برائی کی طرف خود بھی نہ جائے اور کسی کو بھی نہ جانے دے۔ تو نئے وکلا آتے ہیں ڈگری لے کر، ان کو تو سٹارٹ میں کیس نہیں ملتے، ان کے لیے کوئی عمل ہونا چاہیے، کیا سجیشن ہے آپ کی؟ یہ ہونا تو چاہیے کہ پنجاب بار کو چاہیے کہ ان کے لیے اسکالرشپ مقرر کرے، جتنے بھی ینگ لائر جن کو وہ انرول کرتے ہیں ادھر، ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگر بھی ہوتے ہیں، لیکن ینگ لائر کو بھی چاہیے جس سینئر کو جوائن کریں اس کو کم از کم 4-5 سال جوائن کریں، اور جن سینئرز کے پاس بہت زیادہ کام ہوتا ہے وہ اپنے نئے آنے والے جونیئرز کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ مالی امداد بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بہت ینگ ہوتے ہیں اور ماں باپ کثیر رقم خرچ کرتے ہیں آج کل، جتنی فیسیں ان کی بڑھ گئی ہیں فیسیں، اور جتنے یہ ان کے بڑھ گئے ہیں جناب باقی ایکسپینسز، تو اس کے بعد وہ افورڈ نہیں کرتے کہ بیٹے کو وکیل بنانے کے بعد بھی خرچہ دیں، تو پنجاب بار سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان کے لیے اسکالرشپ کا انتظام کریں، ان کو اسکالرشپ دیا کریں منتھلی، تاکہ وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکیں۔ ٹھیک، ایز اے قانون دان پاکستان کے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اور میں حیران ہوں کہ اتنے عرصے سے جو کہ سیاسی پارٹیز ملک پر حکمران ہیں، آج کل وہ ایسے لگ رہی ہیں کہ جیسے وہ بچوں کا کھیل کھیل رہے ہیں، نہ تو ملک کو سٹیبل ہونے دے رہے ہیں، نہ ملک کی معیشت کو سٹیبل ہونے دے رہے ہیں، اور ملک کے اندر بے روزگاری کے ساتھ ساتھ غربت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدان اس ملک کی تباہی کے ذمہ داران ہیں سارے کے سارے،
اور جب تک ان میں اسٹیبلٹی نہیں آتی اور ان کے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے، خاص طور پر جن کے پاس کوئی ٹیکنیکل ہے ایجوکیشن، وہ وکیل ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ انجینئر ہیں، وہ پروفیسر صاحبان ہیں، اس وقت تک یہ ملک اب چل نہیں سکے گا، کیونکہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو روزمرہ کی جو باتیں کرتے ہیں، باتیں سن کر یہ عجیب لگتا ہے، اور ہر روز رجیم چینج ہو رہی ہے، ہر روز آفیسر چینج ہو رہے ہیں، ہر روز ساری کی ساری انتظامیہ چینج ہو رہی ہے، پتہ نہیں اس ملک کا یہ کیا حشر کریں گے۔ آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ مجھے پاکستان تو سارا ہی اچھا لگتا ہے، لیکن زندگی اتنی مصروف رہی کہ زیادہ کبھی نکلے نہیں کہیں، زیادہ تو ادھر ہی رہ جاتے ہیں، ملتان، بہاولپور، اور یا لاہور میں چونکہ ہمارا ادارہ ہے پنجاب بار کا، تو وہاں بھی کوئی کام ہی ہو تو جاتے ہیں، تو مصروفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب تو باہر نکلا ہی نہیں گیا، کافی عرصہ ہی ہو گیا۔ ٹھیک، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں مجھے جو ہے نا مرغ پلاؤ بہت پسند ہے، جو میں شروع سے کھاتا ہوں۔ پھر روٹین لائف میں ادھر جیسے ہی کوئی جو روز کا عام لوگوں کا کھانا ہوتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے اور وہی کھاتا ہوں، اور آج کل تو وہ جب سے تھوڑا سا بندے کا یورک ایسڈ اور کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو پھر پرہیز شروع ہو گئی ہے۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ دیکھیں، ہماری آئیڈیل پرسنالٹی تو ہر لحاظ سے جو ہیں، ہم بحیثیت مسلمان ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے یہ پوری کائنات جو وجود میں آئی ہے۔ اس کے بعد زندگی میں آ کر میرے استاد محترم ہیں سید محمد علی گیلانی صاحب، ان سے پہلے میرے والد محترم، میری والدہ صاحبہ، جن کو میں نے فالو کیا، جن سے سیکھا، جن کو دیکھا، اور میرے کچھ دوست جو کہ بہت اچھا کریکٹر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ میرا جو ابھی تک تعلق ہے بہت۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے صدر بار ایسوسی ایشن دنیا پور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا تو یہی پیغام ہے کہ جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ کام کریں، مثبت سوچ بنائیں، اور ملک کے جو معاملات ہیں ان کو آپ جس طریقے سے ہماری حکومتیں کر رہی ہیں، چل رہی ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ ہم نے اپنے طور پر جو کرنا ہے، ہم اس میں اگر مثبت تبدیلی لے آئیں تو وہی بڑی بات ہے، اور سب سے زیادہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا کریکٹر درست رکھیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، نماز کی پابندی ضروری ہونی چاہیے، اور ہر فیلڈ میں اور ہر پیشے میں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے زندگی بڑھتی جاتی ہے تو آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ یہی نہیں کہ دنیا میں بندہ رہ جائے اور آخرت کا وقت ہی نہ ملے، پھر یہی میرا ایک میسیج ہے بس۔ بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو۔ شکریہ جناب۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔